بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء کرام ہیں، ملائکہ ہیں، اولیاء ہیں اور مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ماقبل کا ہو یا مابعد کا، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسل کو غیب پر مطلع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے۔ جتنا اس میں غور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنا ہی واضح ہوتے جائیں گے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بھی بشارت ہے۔ تو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ زبانی یاد ہونی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، کام کے لیے نکلتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے نکلیں۔ اللہ رب العالمین بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت لا اکراہ فی الدین، اس میں ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، یہ ٹوٹنے والا نہیں، الا یہ کہ بندہ خود ہی اسے چھوڑ دے۔ صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبراً مسلمان رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی توہین اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ ہے جسے بند کرنا ضروری ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یا تو وہ اسلام لائے یا اسے قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مرتدین سے فرمایا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ اس آیت میں کفر کا لفظ لغوی معنی میں یعنی انکار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کافر پہلے اپنے کفر سے توبہ کرے اور بیزار ہو، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ بھی صرف کلمہ پڑھ لینے یا مسلمانوں والا کام کوئی دوسرا کام کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا جب تک اپنے اس ارتداد سے توبہ نہ کرے۔ اس آیت میں طاغوت سے
بچنے کا جو فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کے وعظ سننے سے دور ہے، اور اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا، اس کی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ہر کسی کو سنتے ہیں، ہم تو ہر کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر کسی کی سننا، ہر کسی کی مجلس میں چلے جانا، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اب آپ کو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا اور اسی راستے پر چلنا ہوگا، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور اگر مختلف راستوں پر آپ چلتے رہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ان ایمان و رشد کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع کا ذکر کیا۔ یاد رہے کہ مومنوں کے نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر سلامتی عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔